إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. آمین. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، تو بڑی طاقت والا ہے. اے آسمان و زمین کو بنانے والے، اے چاند اور سورج کے مالک، اے دونوں جہان کے رب، اے سارے عالم کے پیدا کرنے والے، اے سارے عالم کے پالنہار. اے اللہ، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مسجود، اے ہمارے خالق، ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں. مولا ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف ہے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف ہے. اے اللہ ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم پاپی ہیں، ہم گناہ گار ہیں. اے اللہ تو اپنے کرم سے اور اپنے ذریعہ رحمت سے اور اپنا خاص فضل کا معاملہ فرما کر ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم اپنی طرف سے بھی اور اپنے ہر چھوٹے اور بڑے کی طرف سے اور اپنے والدہ کی طرف سے اور پوری امت مرحومہ اور موجودہ اور مستقبلہ کی طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. مولا تو سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے. تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے. ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. مولا تو اپنے کرم سے معاف کر دے، معاف کر دے. تیرے علاوہ تو کوئی معاف کرنے والا ہے بھی نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے بھی نہیں. اے اللہ تو ہی تو بتا تیرے علاوہ کہاں جائیں، کون سے در پہ جائیں، کون سے دروازے پہ جائیں. تیرا ہی در ہے. اے اللہ تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری والدہ ضعیفہ کمزور کو یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ شفا عطا فرما دے. شفا بھی تیری مخلوق ہے اور بیماری بھی تیری مخلوق ہے. تو وہ خدا ہے جس نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے. اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ جس نے اللہ تو وہ خدا ہے جس نے نامعلوم ہر چیز جو پہلے نہیں تھی اس کو تو نے وجود دیا ہے. مولا تو نے غیر وجود کو وجود دینے والا تو ہے. اے اللہ سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا تو ہے. اے اللہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے والا تو ہے. بغیر باپ کے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا بھی تو ہے. اے اللہ مردے سے زندگی دینے والا اور زندے سے مردہ کرنے والا بھی تو ہی ہے. مولا
آج تک جتنے انسان دنیا سے گئے ہیں وہ تیرے مارنے سے مرے ہیں اور تیرے جلانے سے جیے ہیں۔ اللہ زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ مولا تو بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا ہے۔ ہمیں تیری طاقت اللہ، ہم نے تو تجھے تیری ساری طاقت کے ساتھ تجھے خدا مانا ہے۔ تو ہی تو بتا تیرے علاوہ ہم کب گئے، کہاں گئے؟ تیرے علاوہ کسی در کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ اے اللہ یہ ہاتھ کسی غیر کے سامنے نہ پھیل جائیں، یہ قدم پھسلنے کے قدم پھسل نہ جائیں۔ مولا کمزور ہے، کمزور ہے، ہم اتنی بڑی آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ تو ہمیں آزما رہا ہے، لیکن ہم اس آزمائش کو کہاں بھگت پائیں گے؟ مولا تو اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، فضل فرما دے، فضل فرما دے۔ تو فضل کر دے گا تو فضل ہو جائے گا، تو رحم کر دے گا تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ تو نے کیوں کر دیا۔ مولا تو ہماری والدہ کو شفا عطا فرما، ان پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ ان چھوٹے ننھے بچوں کی سفارش تو قیامت کے دن بھی قبول کرے گا، اور ان کے ضد پر ان کے ماں باپ کو تو جنت کا داخلہ دے گا۔ آج یہ بچے ضد پر ہیں، خدا آج بھی تو اسی طاقت کے ساتھ ہے، آج بھی تو اسی طاقت کے ساتھ ہے جو طاقت تجھے قیامت کے دن ہوگی، آج بھی وہ طاقت تیرے پاس ہے۔ اے اللہ یہ بچے ضد پہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں، تیرے تجھے پکارا ہے، یہ بتا تیرے علاوہ کس کو پکارا؟ اے اللہ کسی اور دروازے پہ نہیں گئے، کسی اور دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا، اے اللہ تیرا ہی دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، لیکن یہ معصوم اور ننھے منھے بچے، اے اللہ تو ان کی معصومیت پر رحم فرما لے، اور ان کی معصومیت پر رحم فرما لے، اور اے اللہ ان کی معصومیت کی وجہ سے ہماری والدہ کو شفا دے دے، شفا مقدر میں ہے تو شفا دے دے۔ اے اللہ شفا مقدر میں نہیں ہے اور تو نے فیصلہ کر دیا ہے تو ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، پھر جنت کے فیصلے کر دے، پھر جنت کے فیصلے کر دے، پھر جنت کے بچھونے بچھا دے، پھر جنت کے بستر لے آ، پھر جنت کے نغمے سنا دے، اے اللہ پھر جنت کے نغمے سنا دے، وہ حور و غلمان ہمیں بھی دکھا دے۔ اے اللہ صحابہ کو کوئی کام پیش آتا تھا، تیرے نبی کے پاس چلے جاتے تھے، اے اللہ تیرے نبی دنیا سے چلے گئے، ہم کہاں جائیں، ہم کس کو کہیں؟ اے اللہ امام مالک سے پوچھا گیا تم دعا کے لیے کس کے پاس جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں۔ بولا ہم کہاں جائیں گے؟ مسئلہ تو ہمارا بھی کھڑا ہو گیا ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ جس چہرے کو دیکھ کر ہم روزانہ حج اور عمرے کا ثواب دیا کرتے تھے، آج وہ چہرہ ہمارے سامنے مرجھایا پڑا ہے، ہمیں کیسے برداشت ہوگا؟ ہم اس چہرے کو کیسے تڑپتے ہوئے دیکھ لیں؟ اے اللہ اس لیے بچپن میں ہماری کوئی تکلیف نہیں جھیلی، اے اللہ کوئی تکلیف برداشت نہیں کی انہوں نے، اے اللہ آج ہم کیسے برداشت کر لیں؟ مولا تو بتا ہم کہاں جائیں، مولا تو بتا ہم کہاں جائیں، تیرے در کے علاوہ در نہیں ہے، تو تو بے سہاروں کا سہارا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانے دینے والا، اے خالق اے مالک اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے آسمانوں کے رب، اے زمینوں کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے ابراہیم کے اللہ، اے اسماعیل کے اللہ،
آدم کے اللہ، اے ساری انسانیت کو پیدا کرنے والے اللہ، جو خدا اتنی طاقت کے ساتھ موجود ہو، اس کی طاقت کے آگے ایک بیمار کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے ذریعہ رحمت سے معاف فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے، ہماری جو ہے ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما۔ ہم میں سے نہ معلوم کون کون کس کس بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ ہماری اس والدہ کے طفیل میں ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بہنوں میں، عورتوں میں، بچوں میں نہ معلوم کس کس بیماری میں مبتلا ہے، تو ہر ایک کی بیماری کو ہم میں سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ تو ہر ایک کی بیماری کو دور کر دے، ہر ایک کی بیماری کو دور کر دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، ہر بے روزگار کو حلال روزی عطا فرما، حرام کھانوں سے ہماری حفاظت فرما، حلال لقمے ہمارے لیے مقدر فرما، دنیا کی بھی عزتیں مقدر فرما، آخرت کی عزتیں مقدر فرما، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، آج تک جتنے دنیا سے چلے گئے جو قبروں میں آرام فرما ہے، اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے کچھ پڑھ کر بخشیں۔ اے اللہ ہم نے پڑھا ہے، اس پڑھنے کی برکت سے ہماری والدہ کو شفا عطا فرما دے، اور ہمارے مرحوم والد اور بھائی اور بہن، رشتہ دار و اقارب، دادا دادی، نانا نانی، ماموں خالہ خالو، جتنے دنیا سے چلے گئے امت مرحومہ میں موجودہ میں، اے اللہ تو اپنے کرم سے سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا کر یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین جنت الفردوس مقام نصیب فرما دے، بہشت بری کے اندر مقام نصیب فرما دے، مولا کرم فرما دے، مولا رحم فرما دے، مولا فضل کا معاملہ فرما دے، تیرے علاوہ کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ہماری سننے والا بھی نہیں ہے۔ دنیا والے تو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، تیری ذات ایک ایسی ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے۔ مولا تیرا ہی دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تیرا قرآن پڑھا ہے، تیرے نبی کی حدیث میں پڑھا ہے، جو قرآن پڑھ کر دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ چھوٹے بچوں نے 4-5 قرآن پڑھے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، سورہ تغابن پڑھا ہے، سورہ رحمان پڑھی ہے، اے اللہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کی ہے، جو سورت قبر کے اندر آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور جو سورت تجھے یوں کہے گی یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے کی بخشش کر دے، اس سورت کی سفارش تم مرنے والے کے حق میں قبول کرے گا۔ اے مولا آج یہ چھوٹے ننھے منھے بچے کچھ سے مانگ رہے ہیں بھی، اے اللہ اے سمجھو اگر کسی دنیا دار کے دروازے پر جا کر ایک کوڑی کی بھیک مانگے اس کو بھی خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مولا تو سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، آقاؤں کا آقا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے مولا تو کرم فرما دے، آج ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا دیو۔ اے اللہ جو مانگ رہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ تیرے نبی نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان ساری دعاؤں کو ہماری والدہ کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما، ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرما، ماں باپ کے حق میں قبول فرما، ہر چھوٹے بڑے کے حق میں قبول فرما۔ تیرے نبی نے جتنی شرور بلاؤں مصیبتوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور بلاؤں مصیبتوں سے ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی، ماں باپ کی، ہر چھوٹے بڑے کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس والدہ کی جس نے خدمت کی ہے اس کی خدمت کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما کر اے اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے مسائل کو پورا فرما، ان کے مسائل کو پورا فرما، ہر ایک کی دنیا بنا دے، ہر ایک کی آخرت بنا دے۔ اے اللہ
اے اللہ موت تک ہم سب کو پیار و پریم محبت کی زندگیاں نصیب فرما، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آمین.